نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور رجب کے اندر آپ نے کسی خاص روزے کا حکم نہیں دیا. دونوں باتیں، ایک تو آپ کا عمل بھی نہیں، آپ کا حکم بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور کسی خاص روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا. یاد رکھیے، اب جو لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں رجب کے روزوں کی، وہ سب من گھڑت ہے. یاد رکھیے، یا محدثین کے اقوال ایسے موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی حدیث میں یا کسی عمل کے بہت زیادہ فضائل پتہ چل رہے ہو تو جان لو کہ یہ فضائل من گھڑت ہے یا وہ حدیث من گھڑت ہوں گی صحیح روایتوں کے مقابلے میں. یاد رکھیے، صحیح روایتیں جیسا مثال کے طور پہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب کوئی کہے شب قدر کے علاوہ کوئی ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینے نہیں 2000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گڑبڑ ہے. تو ہائیسٹ لیول آف ثواب رات میں جاگنے کا وہ 1000 مہینہ ہے. آپ کچھ لوگوں نے اس کو اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کریں تو ہوتا ہے 83.83 سال اور 3 مہینے. ٹھیک، یہ اس کی عدد ہوتے ہیں. آپ کو کہے ایک رات جاگنے کا روزہ رکھنے کا 120 سال کے گناہ معاف ہوتے، تو آپ سمجھ جائیے کچھ تو بھی گڑبڑ ہے. جس رات کے جاگنے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جس رات کی عبادت کو قرآن 1000 کہہ رہا ہے، اور کوئی 120 سال کہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ، مطلب بہت کثیر ثواب جو کہ صحیح اعمال کے مقابلے میں آ رہا، سمجھ جائیے من گڑت ہے. اب دیکھیے کیا روایت بیان کی جاتی ہے اس میں روزوں کی فضائل میں. روایت اس طرح سے موضوع ہے، یاد رکھیے روایت موضوع ہے، اللہ رب العزت رحم کرے. میں صرف روایت کرنے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کہا، جبکہ وہ روایت موضوع ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مطلب وہ حدیث جو موضوع ہے، جو آپ کی طرف من گڑت منسوب کی گئی، الفاظ یوں ہیں: بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے. اور آگے اس کے الفاظ ہیں: جو شخص اس میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور 2 روزے رکھے تو 2000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 3 روزے رکھے تو 3000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے. پھر اس کے اندر ہے اور جو ہے لکھ دیتا ہے، اور اگر 7 دن کے روزے رکھے تو اللہ جو ہے اس کو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور اگر 8 دن کے روزے رکھے تو جنت کے پورے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور جس میں سے چاہے جنت میں تاکہ داخل ہو جائے. اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی دینے والا آسمان پہ اعلان کرتا ہے: اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو. ٹھیک ہے. اور جو شخص اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ زیادہ عطا فرماتا ہے. یہ روایت موضوع ہے اور من گڑت ہے. امام الجوزی نے اپنی موضوعات اپنی کتاب الموضوع کے اندر اس کو روایت کیا، اور اکثر محدثین نے اس کو اپنی موضوعات کے اندر روایت کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ تو 1000 دن کے روزوں کا ثواب بتایا جا رہا ہے. 2000 دن کے روزے مطلب 30 دن رکھ لیا تو 3000 ہو گئے، یا 29 کا دن آتا 29000. اللاجیکل بات ہے، اس لیے کہ دیگر اعمال پہ شب قدر پر یا رمضان کے روزوں پر یہ فضائل کی بات نہیں آ رہی. یاد رکھیے، اسی لیے میں نے کہا کثرت سے جب فضیلتیں آئی کسی چیز میں بہت زیادہ جو صحیح کے مقابلے میں ہو تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو بہرحال دیکھیے کس قسم سے بات آئی ہے. یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے موضوع ہے. اسی طرح اس میں ایک خاص نماز کا بھی تذکرہ آتا ہے روزے کے ساتھ، کہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے. وہ اس طرح سے بیان کیا تھا، اور یہ بھی روایت موضوع ہے، جھوٹی ہے لیکن لوگ عمل کرتے ہو. کیا ہے؟ حدیث کو ایسا بیان کیا تھا جو کہ جھوٹی ہے: جو آدمی رجب میں 1 دن کا روزہ رکھے اس میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ جو ہے فاتحہ کے بعد جو ہے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. مطلب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی موت نہیں آئیں گی یہاں تک کہ وہ جنت اس سے دکھا لیا جائے، یا جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ اسے بتا دیا جائے. مطلب روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد 4 رکعت اس روزے میں یہ نماز پڑھے. کیا نماز پڑھے؟ جو بتایا جا رہا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص. تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ نہیں مرے گا مگر جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا کہ تم یہاں رہنے والے ہو جنت. یہ صحیح روایت نہیں ہے، یاد رکھیے یہ موضوع ہے. تو بہرحال اس مہینے کے اندر کوئی نماز ثابت نہیں آتا، کوئی روزہ خاص ثابت نہیں. اسی طرح ایک اور جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے رجب کے فضائل میں. وہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. یوں بیان کیا ہے: جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا اللہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھیں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دی جائے گی اسے عذاب نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے روزے رکھیں گا اسے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کا حساب کر لیں گا. یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. لہٰذا ہمیں پتہ چلا رجب کے اندر کوئی بھی عمل نماز کے معاملے میں سنت سے ثابت نہیں، خاص کوئی بھی عمل اور روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نہیں. کہ رجب کی 27 کی رات کو خاص طور سے شب معراج منایا جاتا ہے. الاسراء والمعراج، مسجد سج رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سال گزرنے کے بعد
رجب کی 27 کو ان کو یاد آتا ہے اپن مسلمان ہیں، اب رمضان نزدیک آ رہا ہے، اب مسلمان ہیں، اپن نمازیں شروع کرنا رجب آ رہا ہے، پھر 15 کو ایک اور نئی رات مناتے ہیں شب برات، پھر یاد آتا ہے اب تو رمضان بہت نزدیک، 15 دن ہے، سدھر جاؤ، اور پھر آ جاتے ہیں رمضان، اور جب رمضان آتے ہیں اور اصلی رات آتی ہے تو ڈپلیکیٹ راتوں کے چکر میں اصلی رات ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ شب قدر کو کیسے منایا جا رہا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، تو بہرحال تو رجب میں ایک فضیلت جو اس کی بتائی جاتی جو ہے نہیں، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک رات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور وہ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ کے آسمانی سفر کیا۔ یاد رکھیے یہ رات تو ہوئی، کب ہوئی وہ نہیں پتا ہے ہم کو، 27 خاص نہیں، کب ہوئی نہیں پتا ہے، یہ واقعہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ٹھیک۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے اندر معراج کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر معراج کا، اس لیے ہم منانا چاہیے۔ قرآن کے اندر الحمدللہ معراج کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے، قرآن کے اندر تذکرہ اسراء کا ہے۔ قرآن کے اندر تذکرہ اسراء اور معراج کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ اسراء کہتے ہیں اس سفر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ طے کیا، یہ اسراء، اور معراج کہتے ہیں اس سفر کو جو مسجد اقصیٰ سے آسمان ہو۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، سیڑھیاں اوپر کی طرف جانا، وہ تذکرہ ہے۔ تو قرآن نے کہیں بھی معراج کا تذکرہ نہیں کیا، اسراء کا کیا۔ سبحان الذی اسریٰ، سورہ جو ہے بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت نے فرمایا کہ پاک بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے، تاکہ جو ہے لنریہ من آیاتنا، اپنے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں دکھائے اپنی، سمجھ رہے آپ؟ تو اسراء کا تذکرہ ہے، معراج کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں، اور ہم منا رہے ہیں کیا معراج، تذکرہ اسراء کا ہے۔ بہرحال تو یہ واقعہ ہوا، ہم واقعے کا انکار نہیں کریں کہ آپ صلی اللہ آسمان پہ گئے، وہ سفر ہوا، آپ مسجد حرم سے اقصیٰ گئے، آپ نے نماز پڑھائی وہاں امام انبیاءوں کو، وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام سفر کر کے آپ کو براق میں بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا، اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں دی گئی، اللہ رب العزت سے کلام ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ان کا، لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں واقعہ ہوا مطلب منایا جائے گا، تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے، فتح مکہ ہوا تو کیا وہ بھی مناتے، اپنے شہروں سے باہر جا کر پھر اونٹوں اور گھوڑوں بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوا تو آج تو منائیں گے۔ جنگ بدر ہوئی جس کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان تھا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں، تو کیا اس دن بھی ہم منائیں گے چپ چپ باہر جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ اور بولیں گے ہاں یہ یوم الفرقان تھا، فتح مکہ منائیں گے کیا، ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو کہا، اللہ کے رسول کو جب صحابہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے صلح کی، ہم لڑتے تھے ان سے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ سمجھتے ہار ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، اور بعد میں پتہ چلا جو صلح حدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا، تو اب صلح حدیبیہ بھی منائیں گے نہیں، اس دن اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے اور یہ یوم الفرقان ہے، جو ہے جنگ بدر، اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا تو وہ منائیں گے، ایسا کریں گے۔ پھر اللہ کے ہجرت کر کے گئے تو ہم بھی سب کہیں تو بھی جا کے آئیں گے، کریں گے کہیں، چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہوا واقعہ، اس واقعے کی اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پہ ایک مفصل 2-2.5 گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، شب معراج کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد شب برات آئیں گے، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے، شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، اور تیسری رات جو منائی جاتی ہے جو حقیقی ہے اس کے اوپر ہی میرا ایک لیکچر ہے، شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں، اس کو ضرور آپ دیکھیں۔ تو شب معراج کی حقیقتیں اور ہماری بدعتیں، اس میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں۔ بہرحال تو اب اس رات کو یاد رکھیے، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزہ ہوا جو آپ لے گئے، یہ رات 27 رجب تھی، اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ اس معاملے میں امام نووی رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے، 10 الگ الگ قول علماء کے نقل کیے، جن کے اندر سے ایک یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال یہ رات ہوئی، دوسرا قول یہ نبوت کے 5ویں سال، تیسرا قول یہ نبوت کے 8ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ہجرت سے 12 مہینے پہلے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے، 8 12 14 اور 16 مہینے پہلے ہجرت سے۔ کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا یہ رجب کے اندر ہوئی، کسی نے کہا یہ شعبان میں ہوئی، کسی نے کہا یہ محرم میں ہوئی، کوئی قول نہیں۔ تاریخ کے معاملے میں اختلاف کب ہوا اس میں بھی اختلاف، اور صحابہ میں سے بہت کم اقوال اس تعلق سے ملتے کب ہوا، یاد رکھیے۔ تو یہ رات کب ہوئی اسی کوئی دلیل نہیں۔ اب ہم نے دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہے جو کس کو نہ پتہ چلی، شاید اللہ رحم کرے ہم پر، اللہ معاف کرے، شاید جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ہندوستانی پاکستانی لوگوں کو بتا کے چلے کہ تمہارے لیے یہ فکس کر دیا گیا ہے، جیسا 27 کو معراج ہوئی
دنیا اختلاف کر رہی ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، ہندوستانیوں کو پکا پتہ ہے 27 رجب۔ اسی طرح جو ہے شب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ جو آخری حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو، مطلب 5 میں سے کوئی ایک۔ لیکن شاید ہندوستان میں آ کے جبرائیل علیہ السلام بول کے گا کہ تم لوگوں کے لیے 27 ہے، لہٰذا تم لوگوں کو سہولت تاکہ تم آرام سے جو عمل کر لو، کم وقت میں زیادہ کر لو، تو ہم تو برابر 27 کو منا رہے ہیں شاید۔ دیکھیے نا یہاں اختلاف ہے، یہ رات کب ہوئی، معراج کب ہوئی، ہمارے پاس پکا ہے کب ہوئی، 27 رجب۔ آپ 27 رجب کو بہرحال دیکھیے کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں، اب ہوا اب منانا شروع ہو گیا ہے نا۔ کیسے راتوں کو مسجدیں سجائی جا رہی ہے، نہایا جا رہا ہے، تیار ہوا جا رہا ہے، انتظام کیا جا رہا ہے، مخصوص پکوان اور میٹھے، اور ظاہر سے کوئی بدعت بغیر میٹھے کی تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے، مخصوص میٹھے بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح جو ہے مخصوص لباس بنائے جا رہے ہیں، مخصوص رکعت میں تعداد میں راتوں کی نماز، 100 رکعت نماز، یا پھر ایک نماز ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر کے نمازیں چھوٹ گئے، ٹھیک، جو ہے قضائے عمری پڑھی جا رہی ہے، اسی طرح جو ہے صبح اٹھ کر پھر 27 کا روزہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ تمام کام بدعت ہے۔ وہ رات ہوئی، وہ واقعہ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں فکس نہیں پتا وہ کب ہوئی رات اور کیا واقعہ، مطلب واقعہ تو پتا ہے لیکن وہ رات کب ہوئی، کس مہینے ہوئی، کس سن میں ہوئی، ہمیں نہیں پتا۔ لہٰذا اس رات کو یاد کر سکتے آپ کی وہ واقعہ کیا تھا، لیکن منانا یہ بدعت میں شامل ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کس دھڑلے سے اس رات کو منایا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے میں کئی اقوال صحابہ کے موجود ہیں اور کئی اختلاف اس معاملے میں جو ہے موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی 27 کو مخصوص منایا جا رہا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں اور وہ کہتے تھے یہ جو بلاد ہند میں، مطلب ہندوستان کے اندر، وہ کہتے ہیں بلاد ہند میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں منا رہے ہیں، رات جاگتے ہیں، دن روزہ رکھتے ہیں، 1000 مہینوں کا ثواب، 1000 سال کا ثواب، 120 سال کا ثواب، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے اس مہینے میں یہ رات معراج جو ہے یہ ہوئی، لیکن یہ کب ہوئی یہ ہم نہیں جانتے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ رات کب ہوئی۔ یاد رکھیے آپ، لیکن ہم مخصوص کر کے دیکھیے کیسے اعمال کر رہے ہیں، کیا کیا افعال کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب ہم بدعتوں میں چلے جاتے ہیں، جب ہم بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے معاملہ پھر وہ اتنی گہرائی میں جاتا ہے کہ پھر وہ بدعتیں کہیں رکتی نہیں۔ تو لہٰذا رجب کی 27 کو شب معراج خاص منانا یہ بدعت ہے اور شریعتاً یہ غلط ہوگا۔ اس رات کا جاگنا بھی ثابت نہیں، اس میں کوئی خاص روزہ ثابت نہیں۔ کوئی آدمی روز رات میں جاگ کے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے اور وہ رکھتا ہے، جیسا کہ مثال تو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے اور اس دن ہی جمعرات آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے کرنا یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ اس سفر کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، تاریخ نہیں پتا، مہینہ اور سن نہیں پتا، میں ایک رات سویا ہوا تھا، اچانک چھت جو ہے پھٹ گئی، گھر کی چھت جو ہے پھٹ گئی، اور جبرائیل علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق دیگر اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ آئے، مجھے سلام کیا اور میرا سینہ چاک کیا، میرا جو سینہ جو ہے چیسٹ جو ہے وہ کھول دیا، چاک کرنا تو پھاڑ دینا، اور اس کے بعد سینے کے اندر سے جسم کے اعضاء میرے نکالے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تش تھا جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، ٹھیک، آب زمزم تھا ایک روایت کے اندر ہے، اور اس کے اندر میرے تمام اعضاء جو ہے دھوئے گئے، ٹھیک، سب نکالے گئے، میرا دل نکالا گیا اور دیگر اعضاء سینے سے نکالے گئے اور اس کو صاف کیا گیا۔ اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا پیالہ لائے تھے، اس پیالے کے اندر ایک رطوبت تھی، پانی تھا یا کچھ چیز تھی، جب انہوں نے میرا پورا سینہ چاک کر کے صاف کیا، اس کے بعد وہ پیالہ میرے سینے میں اندر ڈال دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے، مطلب آپ کے سینے کو ایمان سے بھر دیا گیا، چونکہ آپ ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے جانے والے تھے۔ تو سینہ چاک کیا گیا، اعضاء صاف کیے گئے، اور اس کے بعد آپ کے سینے کے اندر ایمان کا پیالہ جو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لائے تھے اس پیالے کو پلٹا دیا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جبرائیل اپنے ساتھ ایک جانور لے کر آئے تھے جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کو جبرائیل نے براق کا نام دیا، براق، ٹھیک، جس کا قد گدھے سے وہ بڑا جانور تھا، خچر سے کم تھا سائز میں، اور اس کا نام براق تھا، اور مجھے اس پر سوار کیا، اور اس براق کی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ ایک قدم سے دوسرا قدم ڈالتا تو آسمانی دنیا جس کو کہیں جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم بڑھتا، مطلب جب وہ ٹریول کرتا، جب وہ دوڑتا وہ جانور، تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک قدم کا جو دوسرا قدم ڈالتا تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی اس سے آگے اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا، اتنا دور تک وہ پھلانگ مارتا تھا، ایک پھلانگ، جیسے گھوڑے ہوتے ہیں نا بھاگتے ہیں، اتنا اس کا وہ تھی۔ مجھے اس پر سوار کیا گیا، میں اس پر سوار ہوا اور مجھے لے کر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا دیا گیا۔ یہ رات کا سفر کا پہلا حصہ طے ہو رہا ہے، اقصیٰ پہنچایا گیا۔
جب مسجد اقصی میں پہنچا تو وہاں میں نے اس براق کو ایک جگہ باندھ دیا جہاں تم لوگ مسجد اقصی جاتے ہو تو اپنے گھوڑے باندھتے ہو. مطلب یہ اسی وقت جو کیفیت ہوتی تھی وہ اسی حقیقی اعتبار سے. اور ایک بات یاد رکھیے، کچھ لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج روحانی سفر کیا یا جسمانی سفر کیا. یاد رکھیے معراج کا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی کیا، روحانی نہیں کیا. یہ کوئی خواب نہیں تھا، جسمانی. چونکہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اور عبد کا لفظ ایک انسان پہ تبھی لگتا ہے جب اس کے اندر جسم، جان اور روح تینوں چیزیں موجود ہو. بندہ تبھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد روح نکل جاتی تو خالی جسم رہتا ہے، جان بھی نکل جاتی ہے اس کی. تو بندہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر تینوں چیزیں موجود ہو ایک وقت. تو اس کا مطلب یہ سفر جسمانی ہوا، خواب میں نہیں ہوا. یاد رکھیے جو کچھ لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں، جسمانی ہوا ہی بہرحال. اور اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے، ٹھیک ہے بہرحال. تو آپ وہاں گئے، آپ کہتے میں نے اس خچر کو وہاں باندھ دیا جہاں تم لوگ اپنے گھوڑے باندھتے ہو. اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء موجود ہوئے اور وہ آپس میں فرماتے کہ تمام انبیاء آئے اور میں نے ان کی امامت کی. اب وہ انبیاء کیسے آئے؟ کیا مسجد اقصی میں اس زمانے میں آبادیاں نہیں تھی جو آپ اکیلے میں گئے یا ویران تھی؟ نہیں، وہ آباد مسجد تھی. پھر لوگوں کو کیسے پتہ نہیں چلا رات میں کوئی آیا مسجد کھولا؟ یہ تمام باتیں غائب کے علم سے ہیں. اپنے اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے یہ کام کروانا تھا، اس نے وہ کروا دیا. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بس. اور کیسا ایمان لانا ہے انشاءاللہ آخری میں ایک واقعہ بھی رکھوں گا، اس پر ایمان کیسے لانا. تو آپ کو پہنچا دیا گیا اور یہ تمام چیزیں غائب میں ہو رہی. یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جگہ آنا یہ سب غائب کی باتیں ہیں. اب اس سے کوئی خیاس آ رہی ہے نہ شروع کر دے جب وہاں انبیاء آئے اس کا مطلب انبیاء زندہ ہے، انبیاء فلاں ہیں. یہ خیاس آ رہی ہیں بہت غلط ہوں گی اور انسان کا عقیدہ صحیح راہ چھوڑ کر، صحابہ کے طریقے پہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائیں گا. ٹھیک، بس ہوا. غائب کا معاملہ کیسے ہو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے یہ سب. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء وہاں موجود ہوئے اور مجھے امامت کا شرف دیا گیا. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے. آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے لیڈر ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے جو نماز کو پڑھا ہے وہ آپ کا لیڈر ہوتا ہے. اسی لیے نماز پڑھانے والوں کو امام کہتے ہیں. امام کا معنی ہوتا ہے لیڈر، وہ آدمی جو آپ ہر جگہ آگے رکھنا چاہتے ہیں اپنے سے. امام ویسے عربی لفظ کا معنی ہوتا ہے آگے، ورا کا معنی پیچھے، امامہ کا معنی آگے ہوتا ہے. اور امام مطلب جو آپ کو آگے بڑھ کے لیڈ کرتا ہے، آپ کو چلاتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ رہنمائی کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاءوں کا سردار بنایا گیا اور آپ نے نماز پڑھوائی. ٹھیک، اور یہ سفر یہاں ختم ہوا. یہ پہلا سفر کا فیز تھا جو حرام سے اقصی تک ہوا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے ساتھ لے کر چلے اور وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا جس کو معراج کہا جاتا ہے. اور پہلے آسمان پہ میں، جبرائیل اور دیگر فرشتے پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی. مطلب آسمان کے دروازے ہوتے ہیں اور جو بند ہوتے ہیں. دستک دی اور کہا، دستک دی گئی اور کہا کون ہے؟ اندر سے سوال ہوا. مطلب فرشتے بھی علم غیب نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں تھا باہر کون ہے. کہا کون ہے؟ تو کہا جبرائیل. فرشتوں نے دیکھا تو کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا اجازت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے دیگر فرشتوں نے سوال کیا کیا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت ملی ہے. تو کہا پھر اہلاً و سہلاً. پھر دروازہ کھولا گیا اور پورے 7 آسمانوں تک یہی معاملہ ہوتا رہا. اجازت ہے پوچھا گیا. مطلب فرشتے وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتے. چونکہ جبرائیل نے کہا اجازت ہے، اس کا مطلب اجازت ہوں گی. تو دستک دی آپ سے فرماتے ہیں فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا جبرائیل ہے. کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت مل گئی ہے کہ لایا جائے. کہا ٹھیک ہے. پھر دروازے کھولے گئے، فرشتوں نے سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. آپ آگے بڑھے تو ایک بزرگوار شخصیت اس آسمان پر بیٹھی تھی. پہلا آسمان، فرسٹ فیز. آپ نے دیکھا اور کہا جبرائیل یہ بزرگ شخص کون ہے؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بزرگ شخصیت ہے اور میں نے دیکھا، میں ان کے نزدیک گیا، میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے کہا اے پیارے بیٹے خوش آمدید، ویلکم، خوش آمدید تمہاری، ویلکم تم اس آسمان پر لائے. اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہ جب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جبرائیل یہ کیوں اس طرح سے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، الٹے کی طرف دیکھتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی طرف انہیں وہ ان کی اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، تو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور کوئی بھی آپ خوش ہوں گے بچوں کی کامیابی دیکھ کر. لیکن جب آپ کو وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو آپ کی نسل سے ہوں گے، آپ کی اولاد سے ہوں گے، لیکن شرک اور کفر اور نفاق اور اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے آخرت میں جہنم جانے والے، غمزدہ ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل آدم کی اولاد میں سے فیصد کے اعتبار سے کتنے میں سے کتنے جنتی اور کتنے جہنمی ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے 1 جنتی ہے صرف.
1000 में से 1.0001%, अशारिया 0.001% लोग जन्नत में जाएंगे। सिर्फ 1000 में से एक जाएगा, तो कहा हर 1000 में से एक जन्नती है और 999 जहन्नुम में जाने वाले हैं। तो इसीलिए आदम एक तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं तो गमज़दा हो जाते हैं। बहरहाल ये था सफ़र का पहला हिस्सा और पहला आसमान। आप फरमाते हैं वहाँ से मुझे फिर दूसरे आसमान की तरफ बढ़ाया गया। दूसरे आसमान पे जब मैं पहुँचा, दस्तक दी गई, फिर से पूछा गया कौन, तो कहा जिब्राइल। कहा साथ कौन है, तो कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा इजाज़त है, तो कहा इजाज़त मिली है, तो कहा खुशामदीद। दरवाज़ा खोला गया, फरिश्तों ने आपको सलाम किया। आप कहते हैं मैं वहाँ से जब दूसरे आसमान पर गया तो मैंने 2 शख्सियात को देखा। मैंने पूछा ए जिब्राइल ये दोनों कौन हैं। इससे भी पता चलता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब नहीं था। आप बार बार पूछ रहे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से जो एक है वो याहिया इब्न ज़करिया है। याहिया इब्न ज़करिया मतलब याहिया अलैहिस्सलाम है, जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और दूसरा कहा गया ये ईसा इब्न मरियम है अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, और एक रिवायत में आप फरमाते हैं मैंने जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखा ऐसी कैफियत में थे कि बाल जैसे इंसान के भीगे हुए होते हैं, नहाकर निकलता है हल्के हल्के भीगे हुए, और आपके बाल कांधों तक थे और उसमें से पानी टपक रहा था, ऐसा इंसान नहा के निकलता है। ठीक, तो बहरहाल आप फरमाते हैं कि फिर मैं आगे बढ़ा और दोनों ने मुझे सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। कुछ रिवायतों में आपके सलाम करने के अल्फाज है, कुछ नबियों को, और कुछ रिवायत में उनका है। बहरहाल दोनों ही बातें दुरुस्त हो सकती है। ऐसा 2 लोग मिलते हैं और दोनों सलाम करते हैं और फिर दोनों भी जवाब देते होता है ना कभी, अल्लाह आलम। बहरहाल कुछ रिवायतों में अल्फाज है कि अंबियों ने आपको किया, कुछ में अल्फाज है कि आपने अंबियों को किया। बहरहाल सलाम हुआ, सलाम के बाद मुलाकात की दोनों से, और उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ ले जाया गया। तीसरे आसमान की तरफ जब आप बढ़े, आप कहते हैं फिर वही मरहला हुआ। दस्तक दी के पूछा गया कौन, कहा जिब्राइल। कहा साथ कौन है, तो कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा इजाज़त, तो कहा इजाज़त है। आसमान का दरवाज़ा खोला गया। जब मैं वहाँ उस आसमान पे गया तो मैंने बड़ा ही खूबसूरत इंसान वहाँ देखा। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन इंसान है, तो कहा ये यूसुफ इब्न याकूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम। और आपने फरमाते जब मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की खूबसूरती का बड़ा हिस्सा दे रखा था। मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन और बहुत ही जमील थे। इसी रिवायत से लोग कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है बड़े खूबसूरत थे। इसलिए आपने फरमाया कि उन्हें दुनिया की खूबसूरती का बड़ा हिस्सा अल्लाह ने दे रखा था, बहुत खूबसूरत थे। बहरहाल लेकिन ये बात जानना चाहिए कि दुनिया में तमाम इंसानों में सबसे खूबसूरत इंसान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे, लेकिन उसके बावजूद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे खूबसूरत। इसकी दलील ये माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब सूरह यूसुफ नाजिल हुई तो कुछ औरतों ने बातचीत की आपस में और कहा कि यूसुफ तो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। तो जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पता चला और जब वो वाक़या उतरा कि वो जो औरतों ने हाथ काट ली यूसुफ की खूबसूरती को देखकर, तो मैं आयशा ने कहा कि यूसुफ की औरतों ने जो यूसुफ को देख के हाथ काट लिए थे, अगर मेरे रसूल और नबी को देख लेती तो अपने हाथ नहीं अपना जो है दिल काट लेती। मतलब इतने खूबसूरत आप समझो, मतलब उससे भी ज़्यादा। बहरहाल तो याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपने देखा, सलाम हुआ, और वहाँ से आपको जो है चौथे आसमान की तरफ ले जाएगा। चौथे आसमान पर जब आप पहुँचे, दस्तक हुई, वही मरहला, सवाल हुआ कौन है, इजाज़त मिली, कहाँ आप पहुँचे। वहाँ एक शख्सियत को आपने देखा। आपने पूछा जिब्राइल ये कौन है, तो कहा ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। आपकी वहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम कलाम हुआ। वहाँ से आगे बढ़े, 5वें आसमान की तरफ बढ़े। 5वें आसमान में गए, वहाँ दस्तक दी गई, सवाल जवाब का मरहला हुआ, दरवाज़ा खोला गया। आप वहाँ गए, आपने एक शख्स को देखा। कहा ए जिब्राइल ये कौन है, तो कहा ये हारून इब्न इमरान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे हारून अलैहिस्सलाम। आपने मुलाकात की, सलाम कलाम हुआ। वहाँ से आप जो है आसमान से निकल के 6ठे आसमान की तरफ बढ़े। 6ठे आसमान पर दस्तक दी गई, वही सवाल जवाब, दरवाजे खोले गए। वहाँ आपने देखा एक शख्स को जो नमाज में मशगूल थे। आपने पूछा है जिब्राइल ये कौन है, तो कहा ये मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम है। आपने बहरहाल कलाम किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने आने का, सफ़र में आने की वजह पूछी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क्यों आए हो, तो बताया गया, बस लाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ जब तुम्हें आसमान के सफ़र पे लाया गया कुछ ना कुछ ख़ास वजह तो रही होंगी, जब वापस आओ तो ज़रूर बताना क्या वजह रही तुम्हें बुलाने की आसमान पे। और यूसुफ, एक रिवायत में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम फिर आप को देखकर रोने लगे। तो आप ने कहा कि क्या बात है, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक नबी जो मेरे बाद आया, एक नबी जो मेरे बाद आया, लेकिन इसकी उम्मत तादाद में मेरी उम्मत से ज़्यादा रहेंगी, इस वजह से मुझे रोना आ रहा है। चूँकि बनी इसराइल को शर्फ हासिल था कि सबसे बड़ी उम्मत थी, कब तक, उम्मत मोहम्मदिया से पहले तक सबसे बड़ी उम्मत थी। तमाम उम्मतों में सबसे तादाद के एतबार से, क्वांटिटी में सबसे बड़ी थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, जाहिर सी बात है उनकी ईमान लाने वाले से बहुत कसरत में ज़्यादा है, तो उस पर आपको रोना आया। ये रश के माने में होता है, ये जलन हसद नहीं, रश के माने में कि एक नबी जो मेरे बाद आया, अल्लाह ने उसकी उम्मत को मेरी उम्मत से तादाद में बढ़ा रखा। बहरहाल
ٹھیک. اور آپ نے کہا بھی نا میں فخر کروں گا روز قیامت اپنی تعداد پر. تو موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ ہوں گے اللہ کے رسول کے بعد سیکنڈ. ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ رونے لگے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, 7ویں آسمان میں پہنچے. وہی مرحلہ ہوا 10 تک کا, بات چیت ہوئی, دروازے کھولے گئے. وہاں آپ گئے. آپ کہتے ہیں وہاں میں نے ایک بزرگوار شخصیت کو دیکھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جد اعلیٰ آپ کے والد جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی ابراہیم علیہ السلام سے, بات چیت ہوئی, سلام ہوا. آپ نے کہا اے پیارے بیٹے, اے نبی اللہ کے, آؤ آپ کا خوش آمدید, ویلکم. اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا, آپ کا استقبال کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں جب آپ سے ملے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر رہتے ہیں وہاں ایک بیت المعمور, ایک گھر بھی اللہ کا, یاد رکھیے. جس طرح سے کعبہ دنیا میں گھر ہے تو ویسے ہی 7ویں آسمان پہ اسی کعبے کی سیدھ میں ایک اور گھر ہے آسمان پہ, اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. تفصیلات آگے آئیں گی بیت المعمور کی. تو آپ فرماتے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پایا, اور وہاں ایک گھر تھا جیسا کعبہ ہے دنیا میں, اور فرشتے اس کا طواف کرتے تھے جیسا ہم طواف کرتے ہیں. اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے تھے, اور اس کے بعد جب نکل جاتے تھے تو قیامت تک ان کی دوسری باری نہیں آنے والی ہے. مطلب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ ایک فرشتہ جب ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کو نیکسٹ چانس نہیں ملنے والا ہے. کوانٹٹی دیکھیے, اور 70,000 ایک وقت میں طواف کر رہے ہیں, ون ٹائم 7 بار کرتے ہوں جیسے ہم بھی 7 بار کرتے ہیں. 70,000 کے طواف کرنے کے نکلنے کے بعد چانس نہیں ہے نیکسٹ ٹائم آنے کا, قیامت تک کے لیے چانس نہیں. مطلب اتنے فرشتے اللہ کی, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا. حالانکہ اس کی عبادت حمد و ثنا بڑائی کے لیے اتنی مخلوق تھی جو تعداد میں اتنی کہ 70,000 بھی ہر وقت کرنے کے بعد بھی وہ نیکسٹ ٹائم ان کا چانس نہیں آنے والا ہے. اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں وہ بیت المعمور ایسا تھا کہ اس کے بیچ میں سے ایک دروازہ تھا, اور ادھر سے کھلتا اور ادھر سے نکلتا تھا. تو فرشتے طواف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے بھی جاتے تھے. آپ نے کہا کاش, ایک روایت میں فرمایا کاش اے عائشہ تیری قوم کا نیا ایمان لانے کا مجھے ڈرنا ہوتا تو میں بھی کعبے کو ویسے ہی کر دیتا جیسا بیت المعمور تھا کہ لوگ طواف کرتے اور دروازے کو نیچے بنا دیتا. ابھی دروازہ اوپر ہے نا, آپ دیکھیں 7-8 فٹ پہ دروازہ ابھی جو کعبے کا دروازہ ہے. تو مشرکین نے اوپر کر دیا تھا. کیوں اوپر کیا تھا معلوم؟ وہ کہتے تھے کہ صرف ہم جیسے بڑے لوگ جائیں گے, عام لوگ نہیں گھسنا اس. تو انہوں نے اوپر کر دیے تھے. آپ نے فرمایا لیکن اگر تیری ایمان لانے والی نہ ہوتی عائشہ تیری قوم مطلب قریش, تو میں کیا کرتا, کعبے کو بیت المعمور کے جیسا اس کے دونوں دروازوں کو نیچے لاتا, اور ایک طرف سے لوگ گھستے اور دوسری طرف سے باہر نکلتے. مطلب طواف کے علاوہ اس میں جانے کی بھی اجازت ہوتی. بہرحال خیر وہ نہیں کرے آپ نے, اس لیے کہ ڈر تھا کہ قوم میں اشتعال نہ ہو جائے, کچھ تماشا نہ ہو جائے, لوگ خاموخواہ ایک مسئلہ نہ ہو جائے. بہرحال تو بیت المعمور کا وہ طواف کرتے اور نکلتے اور جاتے. وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں بہرحال امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مختلف. چونکہ یہ اسراء اور معراج کی روایتیں اتنی زیادہ ہے اور کوئی بھی ایک روایت مکمل نہیں ملتی ہے, کہ تو ہر راوی نے کسی مطلب کے تحت اور کسی مقصد کو بیان کرنے روایت کا ایک حصہ بیان کیا, تو پوروں کو جوڑنا ممکن ہی نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام تک گئے جس مقام کا نام آتا ہے سدرۃ المنتہا. وہاں جبرائیل علیہ السلام گئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے میرے لیے, اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا, یہ میری یہاں لمٹ ختم ہو گئی. یہی حد تھی جس حد تک میں, آپ فرشتوں کے سردار ہے جبرائیل علیہ السلام, میں یہاں تک آ سکتا, اس کے آگے میری حد نہیں ہے. اب یہاں سے آپ آگے آ جا سکتے ہیں, یہاں سے آپ کو بلایا گیا, لہٰذا سفر آپ کب آگے اکیلے ہے. اور وہاں سے سدرۃ المنتہا کے آگے جو آخری حد تھی, آپ حدیث میں فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت, ایک جھاڑ تھا وہاں, صدر کہتے ہیں جھاڑ کو, ٹھیک, وہ ایک جھاڑ تھا صدر, اور صدر کہتے ہیں عام طور سے بیری کی جھاڑ کو عربی زبان میں. اس کے پتے ایسے تھے اس جھاڑ کے جیسے ہاتھیوں کے کان ہیں, بہت بڑے بڑے پتے تھے اور بہت وسیع, اتنا بڑا جھاڑ کی جس کی کوئی انتہا نہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے اس کا ایک پتا اتنا بڑا کہ 500-700 سال تک ایک گھوڑا تیز رفتار بھاگتا رہے تو اس کو پورا نہ کر سکے, ایک پتا. اور جھاڑ میں ایسے کروڑوں لاکھوں پتے ہوتے ہیں. بہرحال پھر میں وہاں سدرۃ المنتہا سے جو ہے بیت المعمور سدرۃ المنتہا, وہاں سے جبرائیل چھوڑ دی مجھے اور میں وہاں سے آگے گیا اور پھر اپنے رب سے میں نے بات چیت کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی واضح حدیث ہے, آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا. اس لیے کہ اگر وہ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو یقیناً اپنے بیوی کو تو ضرور بتاتے آ کر کہ میں نے دیکھا ہے, لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا. اس سفر میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا. جو دنیا میں آتے وہ حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے, وہاں حقیقی شکل میں دیکھا. اور اللہ سے آپ جو ہے کمان یا 2 کمان کی دوری پر تھے, اور یہ کمان دنیا کی کمان نہیں ہے اندر کی کمان جو ہوتی ہے یہ آخرت کا ہے. اگر جس کے جھاڑ کا ایک پتا 700 سال کی مسافت کا گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار کے, تو کمانیں کیسی ہوں گی, ہے نا. اندازہ لگائیں ایک جھاڑ کے ایگزاگریمیشن میں اس کے تسلسل میں کمان کو لگائیں. آپ کے گھر کا ایک جھاڑ اور دروازہ کیسا ہوتا ہے, اللہ عالم, یہ سب غائب کی باتیں ہیں. بہرحال آپ نے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا, لیکن اللہ سے کلام کیا. پھر ایک آواز آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 2 تحفے دیے گئے. ایک نہیں تھا, 2 تحفے تھے. پہلا تحفہ دیا گیا وہ یہ تھا
کہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، آسمان پہ دی گئی، اس میں کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا۔ کون کون سی؟ سورہ بقرہ کی آیت میں 285 اور 286، لاسٹ 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر جو ہے اس کے بعد والی آیت کے خاتمے تک، یہ 2 آیتیں وہاں دی گئی۔ اور ان 2 آیتوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کافی، اگر مر جائے تو مطلب کافی جنت جانے کے لیے۔ کافی ہونا مطلب یہ مومن کے لیے کافی کیا ہے؟ دنیا تھوڑی، اس کے لیے تو آخرت ہے، اور آخرتی کامیابی کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو ان آیتوں کو پڑھ لے، مطلب ان آیتوں کو پڑھ لے، سمجھ لے، ان کے مطابق عمل ہو، تو یہ پھر اگر مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کافی ہو جائیں گے اس کے لیے، اس کے نجات کے لیے آیتیں کافی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 2 آیتوں کو پڑھتے تھے، کیونکہ آپ کو خاص دی گئی تھی بلا کر۔ تو پہلا تحفہ 2 آیتوں کا دیا جانا، اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ ملا، اور وہ سب سے اصل تھا، یاد رکھیے یہ تو قرآن کا حصہ ہی ہے قیامت تک کے لیے، یہ تحفہ بڑا اہم تھا، اور وہ تحفہ تھا نماز کا تحفہ، جو آپ کو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے یہاں یا اس سے پہلے، کسی نے کہا کہ یہ پہلے سفر میں مسجد اقصیٰ میں یہ واقعہ ہوا، کچھ کہتے ہیں آسمان پہ ہوا، کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک تشلے، ایک جو ہے ٹرے لے کر آئے، اور اس کے اندر 2 پیالے رکھے تھے، ایک میں شراب ایک میں دودھ، اور کہا محمد صلی اللہ آپ پیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو چنا، فطرت کو چنا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت پوری گمراہ ہو جاتی، بگڑ جاتی، آپ نے فطرت کو چنا۔ فطری چیز تو یہ کہ مومن ہر حال میں اچھی چیز کو پسند کرے، آپ نے فطرت کو چنا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی، آپ وہ تحفہ دیے، خوش ہوئے، اور وہاں سے واپس لوٹنے لگے۔ جب واپس آتے وقت 6 آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا آتے وقت مجھے بتانا کیوں آئے ہو، باقی انبیاء نے نہیں کہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا، تمہیں کیوں بلایا گیا تھا؟ تو کہا اللہ نے مجھے 50 وقت کی نمازیں میری امت پر فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں بھی جو ہے نبی رہ چکا ہوں قوم کا، میں جانتا ہوں میری امت کو تو اس سے بہت کم تھا، تمہاری امت اس کو پورا نہیں کر پائیں گی، اللہ سے جا کر تخفیف کنسیشن کی گزارش کرو۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں پھر لوٹا، مطلب 6 آسمان سے پھر 7واں، اور پھر سدرۃ المنتہا کے آگے گیا، اور اللہ سے گزارش کی کہ اللہ کچھ تخفیف کی جائے۔ ایک روایت کے مطابق 5 اور 5 کم کیے گئے، اور ایک روایت کے مطابق 10 کم کیے گئے۔ بہرحال دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، 5 اور 5 کر لیے تو 10 ہو گئے، راوی ہو سکتا ہے سیدھا 10 کی بات کر رہے ہو، یا 5 دونوں باتیں درست ہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ تو 5 یا 10 کر کے میری نمازیں کم کی گئی۔ جب 10 ہو گئی اور میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد میری امت کو اس سے بھی کم تھا، تم اور تخفیف کا کہو۔ آپ وسلم تھوڑا سا ہچکچائے، لیکن پھر گئے اور پھر گزارش کی اللہ سے، اس 10 میں اور تخفیف کی گئی، اس کو 10 سے 5 کیا گیا۔ پھر آپ واپس آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کو اس سے بھی کم تھا، اور جو باتیں ہم کو توریت کی روایتوں سے آج کی موجودہ ملتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو 3 نمازیں فرض تھیں، 3 نمازیں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں سے گزرنے کے بعد، اور سورج ڈوبنے کے بعد، ٹھیک، جیسے ہم فجر ظہر اور مغرب ہوں گی ہماری، تو 3 نمازیں فرض تھی وہ لوگوں کو۔ اور آج بھی یہودی 3 نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی جو ہیکل ہوتی ہے، مسجدیں ہوتی ہیں، اور ہیکل بولتے ہیں بہرحال، اس میں 3 نمازیں، اور بالکل ہمارے نماز جیسی ان کی نمازیں ہوتی ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور سجود بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو کہا تمہاری امت جو ہے یہ نہیں کر پائیں گی، اس لیے کہ میں ایکسپیرینس گین کر چکا ہوں، امت بہت مشکل ہے، میری امت کو اس سے بھی کم تھا، 5 سے بھی کم تھی، تو نہیں کر پائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب مجھے بہت شرم آتی ہے، میں بہت بار لوٹ چکا ہوں، کہ تو اگر وہ 5 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 9 بار لوٹ چکے تھے، 9 ٹائمز جا کر آ چکے تھے، اور اگر 10 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 5 بار جا کے آ چکے تھے، 10 اور پھر 5 نا، 10 اور 5 تو 5 بار جا کے آ چکے تھے۔ آپ نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میرا رب مجھے کچھ دینا چاہتا ہے اور میں کم کرتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب 6 آسمان پہ سے آپ نے طے کر لیا کہ آپ واپس نہیں جاؤں گا، تو ایک آواز ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر عمل کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو تمہاری امت میں سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گا ثواب پورے 50 کا پائیں گا، 10 ٹائمز بڑھا دیا گیا۔ اسی لیے آپ نے حدیث میں فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے یا توڑ کر رکھے، اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے روزے کتنے ہوئے؟ 30، شوال کے روزے ہوئے 6، کتنے ہو گئے؟ 30 اور 6 36، 36 کو ضرب دیجیے 10 سے کتنے ہوتے ہیں؟ 360، مطلب پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ تو 5 نمازوں کا ثواب 50 کا، 36 روزوں کا ثواب 360 کا، اور ایک سال خمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے 355 دن کا ہوتا ہے، 355۔ تو گویا آپ نے سال بھر روزے رکھے، دیکھیے کیسی حکمت ہے۔ تو ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا گیا، اور علماء لکھتے ہیں محدثین یہ ہر کام کے لیے آپ کی نیت کے اعتبار سے ہر کام میں اللہ امت مسلمہ کو ایک نیکی کے بدلے 1 سے 10 تک ثواب دیں گا، اس کے جس کو بولیں گے نیت کے خالص ہونے کی بنیاد پر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 گنا اللہ بڑھا سکتا ہے،
یہ بات یاد کی تو آواز کیا آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو 5 وقت نماز پڑھ لے 50 کا ثواب پائیں گا۔ آپ نے حدیث فرمایا جو 30 روزہ کے بعد 6 رکھ لے 360 سال بھر کا ثواب پائیں گا۔ ہر نیکی میں ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم 1 سے لے کر 10 تک بڑھ جاتے ہیں گناہوں میں، لیکن اللہ کا فضل بھی اس امت پہ ہے، ہمارے گناہ صرف 1 کے بدلے 1 ہی لکھے جاتے ہیں، ملٹی پلائی ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک، بہرحال تو آپ نے کہا کہ اب تو شرم آتی ہے، آواز آئی کہ آپ کو وہی دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے آپ واپس آتے ہیں۔ اس دوران اور کچھ جو واقعات جو دیگر روایت میں ملتے ہیں اس واقعے کے علاوہ وہ بھی رکھتا چلتا ہوں۔ اس دوران ایک واقعہ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا اور جنت کی یہ آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد مجھے جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی اسی رات، جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ جیسے میں آپ نے فرمایا میں جنت کے پاس سے گزرا، اور جب اس جنت کے پاس سے گزرا تو اس جنت کے باہر ایک جھیل تھی، اس جھیل کے اندر ایک حور بیٹھی تھی، اور اس حور پر جب میں نے نظر ڈالی تو اس کی پنڈلی جو نچلا حصہ ہوتا ہے پیر کا، اس کی پنڈلی کے اندر ہڈی، اور ہڈی کے اندر غدہ، اور غدے کے اندر جو نسیں ہوتی ہیں وہ تک دکھ رہی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ، اتنی خوبصورت کہ اس کے ہڈی کے اندر کا غدہ بھی میں دیکھ سکتا تھا، اتنی خوبصورت۔ اور میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ حور ہے۔ میں نے کہا یہ جنت کس کی ہے جس کے باہر یہ حور بیٹھی ہے؟ تو کہا یہ عمر ابن خطاب کی جنت ہے۔ آپ نے فوراً اس حور سے چہرہ پھیر لیا، کہا یہ تو عمر ابن خطاب کی ہے، پھر میں تھوڑی دیکھ سکتا ہوں اس کو۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا اور آگے چلے گا، تو یہ واقعات ملتا ہے آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، اس میں آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی۔ آپ ایک جگہ اگر آپ فرماتے مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایک شخص تھا جو زیادہ ہنستا نہ تھا، فرشتہ تھا مطلب وہ، لیکن ہنستا نہیں تھا، چہرہ سخت قسم کا تھا، تھوڑا سا مطلب ایسا عام فرشتے ہوتے ویسا نہیں اڑ رہا ہوں نا قسم کا تھا، اور سخت قسم کا تھا، اور زیادہ بات بھی نہ کرتا، اور جہنم نیچے ہے گڑھے کے اندر، یاد رکھیے جہنم نیچے جنت اونچی ہے، تو وہ اندر جو ہے ایندھن ڈال رہا تھا جس سے وہ جہنم اور بھڑک رہی تھی، وہ اور ڈالتا اور بھڑکتی۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ یہ شخص تو زیادہ ہنستا بھی نہیں ہے۔ تو کہا یہ مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کو دہکانا سلگانا لوگوں کو ڈالنا اس کی ذمہ داری، یہ پورا مینٹیننس مطلب پوری جہنم کو یہی دیکھ بھال کرتا ہے، داروغہ مطلب ہیڈ ہے اس کا۔ اس سفر معراج میں ہی عذابات آپ نے دیکھی، کیوں تو جہنم میں سب سے پہلے آنکھ کے عذاب کے ساتھ تمام عذاب لگے ہوئے، آنکھ کے ساتھ وہ آنکھ کے گولے کھانا، آنکھ کے ساتھ وہ خون اور پیپ پینا، آنکھ کے ساتھ وہ روندے جانا، آنکھ کے ساتھ سب ہے معلوم، آنکھ کے ساتھ وہ توق ڈالا جائے گا گلے میں جو زمین پہ گرے گا، جو دوسروں کی زمین لوٹ لیں گا، آنکھ کے اندر ہے سبھی۔ اور وہاں کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 ٹائمز۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھ کے مقابلے میں جہنم کی آنکھ 69 درجے، اگر ٹوٹل ملا لیا تو 70 درجے زیادہ ہے۔ اور دنیا کی آنکھ سے مراد کیا معلوم آپ کو؟ دنیا میں کتنی آگ ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ آج ہم جانتے ہیں انسان لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، جو نیوکلیئر فیشن ہوتا ہے نا، جو کسی مادے کے خلا جو ہوتا ہے نیوکلیئر جس کو بولتے ہیں، اس کو جو توڑا جاتا ہے مختلف ذریعے جس سے اتنی انرجی نکلتی ہے، جس سے آج کل بہت سے ریئیکٹرز وہ چلتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے لاکھوں ڈگری لگتا ہے، تو لاکھوں ڈگری تک تو ہم جا سکتے ہیں۔ لاکھوں ڈگری تک اگر ہم دنیا میں جا سک رہے ہیں، 1 لاکھ لے لیجیے موٹا موٹا حساب، تو 1 لاکھ کو ضرب دے دیجیے آپ 70 سے، 70 لاکھ ڈگری ٹیمپریچر جہنم کی آگ ہوگی۔ اور قیامت تک انسان کتنی آگ پیدا کر پائیں گا پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈگری اس کے مقابلے میں، دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ٹائمز زیادہ ہے، اور وہ آگ اتنی زیادہ ہے اور اتنی سخت ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، آگ کے فیزز ہوتے ہیں اور ہر فیز میں آگ کی انٹینسٹی سے اس کا رنگ چینج ہوتا ہے۔ ہماری گھر کی گیس کو آپ دیکھیے اودی ہوتی ہے، اودی کے بعد لال ہوتی ہے، اور سب سے اوپر والی لو اگر بڑی تو وہ اورنج رنگ کی ہوتی ہے نا، تو وہ اورنج کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا، جو اودی ہوتی ہے وہ اتنے کم ٹیمپریچر کی ہوتی ہے کہ اس پہ آپ کا ہاتھ تو دور آپ کا کپڑا بھی نہیں جلتا معلوم آپ کو۔ کسی کو اگر آزمانا تو ایک لائٹر لے، لائٹر پہ دستی باندھ دے اور لائٹر چالو کر دے، لائٹر چالو ہوگا دستی نہیں جلیں گی لیکن آپ کی، چونکہ نچلے والا آنکھ کا حصہ بلو ہوتا ہے جو ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد اورنج ہوتا ہے، تو آنکھ اپنے الگ الگ ٹیمپریچر کے حساب سے رنگ بدلتی ہے۔ جہنم کی آنکھ 70 درجے اتنی زیادہ ہے کہ اپنا رنگ کھو چکی ہے، کالی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کی۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن جو ہے پیتل کے تھے یا تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے اور پورے جسم کو نوچتے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے، یہ کیا نوچ رہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے لوگوں کی، تو غیبت میں لوگوں کی عزت اچھلتی ہے نا، یہ لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے، اب آخرت میں یہ اپنی عزت اچھال رہے ہیں، منہ پہ وہ کرنا اور سینوں کو سب پھاڑیں گے ناخنوں سے، ٹھیک۔ اور بہرحال بہت ساری روایتیں جس میں معراج میں آپ نے جنت اور جہنم کے کچھ سین دیکھے، تمام کو لینا بہرحال ممکن بھی نہیں ہے اتنے کم وقت میں، تو کچھ باتیں بہرحال میں نے یہاں بہرحال رکھنے کی بہرحال کوشش کی۔ اسی طرح جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس نکلے، مکمل پورے سفر کر کے نیچے اترے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگا تو ایک قافلہ میں نے دیکھا، جو قافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا، اس قافلے کا ایک اونٹ بچھڑ گیا تھا، اس اونٹ کو میں نے دیکھا کون سا تھا، لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کے بعد میں مکہ واپس پہنچا دیا گیا۔ جب صبح ہوئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا کہ کل رات میں بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانی سفر کر کے آؤں. مشرکین نے ہنسا اور ہنستے ہنستے ایک مشرک بھاگا دوڑتے ہوئے اور جا کر ابوبکر صدیق، یہ یاد رکھیے بہت کروشل جس کو بولیں گے، بہت نازک زندگی کے مرحلے سے آپ سے گزر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے چچا دونوں انتقال کر چکے تھے، اب کوئی سپورٹر نہیں تھا آپ کو. مشرک بالکل فل فلیش آپ کے خلاف اترے ہوئے تھے، بہت تکلیفیں دے رہے تھے مکمل طور سے. آپ نے جب یہ کہا تو مشرک ہنسے اور ایک نے کہا کہ ابوبکر تیرا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، دیکھ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ راتوں رات یہاں سے نکلا مسجد اقصیٰ گیا جو کہ 30 دن کا سفر ہے اور وہاں سے نکل کے آسمانی کر کے آیا. ابوبکر صدیق نے کہا کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں؟ تو کہا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں پھر. اور اسی وقت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا صدیق، تصدیق کرنے والا سچ کی، ہے نا. ایسے ایمان ہونا چاہیے ہمارا رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے معاملے میں کہ تصدیق کر لے کہ رسول نے کیا تو بس ہم کو یہ کرنا، اور ایسے ہی ہے وہ، سمجھ رہے آپ. اسی وقت آپ نے آپ کو لقب دیا اور کہا صدیق. ابوبکر وہ، اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دہراتے بھی رہے. جب مدنی زندگی میں ایک بار عمر ابن خطاب نے ابوبکر کو تھوڑا کچھ غیر غلط کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا کہ تم کیوں ابوبکر کو غلط کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ تھا جب پوری دنیا میرا انکار کر رہی تھی، یہ میرا اقرار کر رہا تھا. جب پوری دنیا میرے خلاف تھی ابوبکر میرے ساتھ کھڑا تھا، تو اس کو کیوں برا بولتے ہو؟ اگر ابوبکر سے کوئی غلطی بھی ہو تو اس کو برداشت کر لیا کرو، چونکہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر. تو صدیق کا لقب آپ کو دیا گیا تب اس واقعے کے بعد. اور ہمارا ایمان بھی ایسی ہونا چاہیے. اس لیے میں نے کہا نا اس واقعے میں ہمارا ایمان کیسا ہو، صدیق اکبر کے جیسا ایمان ہو. بس ایسا ہوا تو ہوا، بس ختم. عقل میں آؤ مت آؤ، سمجھ میں آؤ مت آؤ، لیکن اگر بات ثابت ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر. ٹھیک ہے، یہ بات ان لوگوں کے لیے جو عقلوں سے لڑاتے ہیں قرآن حدیث کو. نہیں، عقل میں تو نہیں آتا ہے، تمہاری عقل کہاں اتنی بڑی ہے بھائی، جاؤ عقل کو سدھار کے آؤ. کتاب و سنت بہت اونچی چیز ہے، یاد رکھیے. بہرحال اب اس کے بعد وہ آپ نے جب یہ کہا تو مشرک جمع ہو گئے اور کہا چلو اب یہ بتاؤ وہ بتاؤ وہ بتاؤ. کہ تو ظاہر سے آپ کبھی وہاں سفر پہ نہیں گئے تھے. پوچھا گیا یہ بتاؤ، آپ شام سفر کے لیے گئے تھے لیکن بیت المقدس کبھی سفر نہیں کیا تھا. آپ نے پہلے اپنے چچا کی تجارتی قافلے لے گئے تھے شام کو آپ، اور اس کے بعد اپنے بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قافلے لے گئے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا. تو پوچھا بتاؤ. تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور بیت المقدس کو ہاتھ میں لے کر آئے اور آپ کو بتاتے جاتے. جیسے جیسے لوگ پوچھتے ہیں ہاں چلو یہ بتاؤ والا کہاں ہے، جبرائیل علیہ السلام بتاتے. آپ نے رات میں دیکھا تھا نا اور مکمل نہیں دیکھا تو آپ کہتے ہیں یہ ایسا تھا ویسا تھا. آپ نے پورا بتایا. اس کے بعد آپ نے کہا ایک قافلہ آ رہا ہے جو اتنی دیر میں یہاں پہنچے گا اور اس کا ایک اونٹ گم گیا تھا اور یہ اونٹ اس کا سب سے آگے چل رہا ہے، جو کہ آپ نے اوپر سے دیکھا تھا نا آسمان جب اتر رہے تھے. اس کے بعد جب وہ قافلہ آیا تو مشرکین نے دیکھا واقعی میں واقعہ تو ایسی وہ جو اونٹ آپ نے پہلا بولا تھا وہی پہلے اندر آیا. اور جب پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گما تھا تو کہاں رات میں ایک اونٹ گم گیا تھا ہمارا، بڑی مشکل سے ملا.